رات کا وقت تھا۔ آسمان پر کالے بادل آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ برف سے ڈھکے عظیم پہاڑ خاموش دعاہے کی طرح کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ہوا وادی میں سیٹیوں جیسی آواز پیدا کر رہی تھی کہ جھیل چاندنی میں چمک رہی تھی۔ پانی اتنا صاف تھا کہ ستارے اس میں تیرتے محسوس ہوتے تھے۔ وادی کے بزرگ آگ کے گرد بیٹھے بچوں کو ڈرونی کہانیاں سنا رہے تھے۔ ایک بوڑھا شخص دھیمی آواز میں بولا، اس جھیل میں رات کے وقت پریاں اترتی ہیں، اور جو انسان ان کو دیکھ لے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ بچے خوف سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اچانک پہاڑوں سے ایک عجیب سی چیخ گونجی۔ سب خاموش ہو گئے۔ ہوا اچانک مزید ٹھنڈی ہو گئی۔ مصر کے شاہی محل میں جشن جاری تھا۔ مشعلیں جل رہی تھیں، موسیقی بج رہی تھی، نوکر سونے کی پلیٹوں میں کھانے پیش کر رہے تھے، مگر ایک شخص خوش نہیں تھا، شہزادہ سیف الملوک۔ وہ محل کی بالکونی میں اکیلا کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے دنیا کی ہر دولت، ہر طاقت، ہر آسائش کے باوجود اس کے دل میں کوئی خالی پن موجود ہے۔ اچانک ایک بوڑھا درویش محل میں آیا۔ اس کی آنکھیں پراسرار تھیں۔ اس نے شہزادے کو ایک تصویر دی۔ تصویر میں ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ سفید لباس، لمبے سیاہ بال، چاند جیسا چہرہ۔ درویش بولا، یہ بدر جمال ہے، پریوں کی شہزادی، اور تمہاری قسمت اس سے جڑی ہوئی ہے۔ سیف الملوک تصویر کو دیکھتا رہ گیا۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل پہلی بار دھڑکا ہو۔ سیف الملوک نے سب کچھ چھوڑ دیا، محل، دولت، آرام، اور بدر جمال کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ گھنے جنگلوں، خطرناک پہاڑوں اور برفانی راستوں سے گزرا۔ کئی دن تک کھانا نہ ملا۔ کبھی طوفان اس کا راستہ روک لیتا، کبھی جنگلی جانور اس کا پیچھا کرتے۔ ایک رات وہ برفانی غار میں بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ جم چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک تصویر تھی، بدر جمال۔ وہ خود سے بولا، اگر محبت سچی ہو تو راستے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آخرکار، مہینوں کے سفر کے بعد، وہ پہنچ گیا۔ رات خاموش تھی، صرف پانی کی لہروں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سیف الملوک جھیل کے کنارے بیٹھ گیا۔ اچانک پانی میں روشنی پھیلنے لگی۔ ہوا رک گئی، پہاڑ خاموش ہو گئے، اور پھر پانی کے اوپر ایک سفید سایہ ظاہر ہوا۔ وہ بدر جمال تھی۔ اس کے قدم پانی کو چھو رہے تھے مگر وہ ڈوب نہیں رہی تھی۔ سیف الملوک سانس لینا بھول گیا۔ بدر جمال نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، خوف بھی۔ تم انسان ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور راتیں گزرتی گئیں۔ ہر رات بدر جمال جھیل پر آتی، اور سیف الملوک اس سے باتیں کرتا۔ وہ اسے انسانی دنیا کے قصے سناتا۔ بدر جمال پریوں کی دنیا کے راز بتاتی۔ کبھی دونوں خاموش بیٹھ کر چاند کو دیکھتی، کبھی ہنستے، کبھی صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ مگر بدر جمال کے دل میں خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک خطرناک دیو اسے تلاش کر رہا ہے۔ ایک رات اس نے کہا، اگر دیو کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ سب کچھ تباہ کر دے گا۔ مگر سیف الملوک مسکرایا۔ محبت خوف سے بڑی ہوتی ہے۔ اچانک ایک رات آسمان کالا ہو گیا، بجلیاں چمکنے لگیں، زمین ہلنے لگی، پہاڑوں میں خوفناک آواز گونجی۔ بدر جمال، ایک عظیم دیو بادلوں کے درمیان ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ اس کے قدموں سے زمین کانپ رہی تھی۔ جھیل کی لہریں طوفان بن چکی تھیں۔ بدر جمال خوفزدہ ہو گئی۔ سیف الملوک نے تلوار نکالی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا، دیو نے زور سے حملہ کیا۔ سیف الملوک پتھروں پر جا گرا، اس کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے، مگر وہ دوبارہ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف بدر جمال تھی۔ دیو چیخا، ایک انسان مجھ سے لڑے گا؟ سیف الملوک پوری طاقت سے اس کی طرف بھاگا۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی، پہاڑوں میں زوردار دھماکہ ہوا، اور پھر خاموشی۔ طوفان رک گیا، بادل چھٹ گئے، چاند دوبارہ نکل آیا۔ بدر جمال کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جانتی تھی کہ اب وہ انسانی دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے سیف الملوک کا ہاتھ پکڑا۔ ہماری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ سیف الملوک خاموش تھا، وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا کہ کچھ محبتیں ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتے، صرف ہمیشہ یاد رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ بدر جمال آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر وہ غائب ہو گئی، صرف جھیل باقی رہ گئی، خاموش، پراسرار، ہمیشہ کی طرح۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں چاندنی راتوں میں کے کنارے کبھی کبھی سفید لباس میں ایک پراسرار سایہ دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بدر جمال ہے، اور کچھ کہتے ہیں وہ صرف محبت کی ایک ادھوری داستان ہے۔